آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم اور حالیہ موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دوسرے دور حکومت میں امریکہ میں تارکین وطن کی گرفتاریوں اور جلاوطنی کی صورتحال۔ یہ صورتحال لاکھوں تارکین وطن کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کے اثرات امریکی معاشرے، معیشت اور عالمی تعلقات تک پہنچ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کو مستند حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ آپ کو جامع اور درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی 2024 کی انتخابی مہم میں اعلان کیا تھا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کریں گے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جلاوطنی مہم شروع کرنے کا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کا موقف تھا کہ پالیسی کا محور مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد ہوں گے، مگر حقیقت میں غیر مجرمانہ تارکین وطن بھی اس پالیسی کا نشانہ بنے۔ ان کی توجہ سرحدی نگرانی سخت کرنے اور قانونی حیثیت کے خاتمے پر مرکوز رہی۔ 20 جنوری 2025 سے جون 2025 تک امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی ICE نے 1 لاکھ سے زائد افراد گرفتار کیے۔ مارچ 2025 میں روزانہ اوسطاً 650 گرفتاریاں ہوئیں، جو کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 310 روزانہ تھیں۔ جون 2025 تک زیر حراست افراد میں سے 65% کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ ICE کی گنجائش 41,500 افراد ہے، مگر جون تک 56,000 سے زائد افراد زیر حراست تھے۔ جنوری سے اپریل 2025 تک 1,39,000 افراد کو جلاوطن کیا گیا۔ مئی 2025 تک تقریباً 2 لاکھ جلاوطنیاں ہوئیں، جو بائیڈن انتظامیہ کے آخری سال میں ہونے والی 2,71,484 جلاوطنیوں سے کم ہیں۔ فروری 2025 میں 11,000 جلاوطنیاں ہوئیں، جبکہ بائیڈن کے دور میں اسی مہینے میں 12,000 سے زائد تھیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہدف سالانہ 10 لاکھ جلاوطنیاں ہے، مگر موجودہ رفتار سے یہ ہدف حاصل ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اب اسکولوں، چرچوں اور اسپتالوں جیسے حساس مقامات پر گرفتاریوں کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ 2.2 سے 3.2 ملین تارکین وطن کو اپنی بائیو میٹرک معلومات درج کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ گواٹے مالا اور ایل سلواڈور جیسے ممالک کے ساتھ معاہدے کیے گئے کہ وہ ایسے افراد کو بھی قبول کریں گے جو ان کے شہری نہیں ہیں۔ ایک پرانے قانون ایلین اینیمیز ایکٹ کو بنیاد بنا کر ترین دے اراگوا جیسے مخصوص گروپوں کے افراد کو جلاوطن کیا گیا۔ TPS یعنی ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس رکھنے والے تارکین وطن کی گرفتاریاں بھی متنازع بنی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر وینزویلا کے شہریوں کی گرفتاریوں پر قانونی اعتراضات اٹھے ہیں۔ والدین کی جلاوطنی کے باعث کئی امریکی بچوں کو ملک چھوڑنا پڑا، جن میں ایک برین کینسر کی مریضہ بچی بھی شامل ہے۔ فلسطینی حمایتی کارکن محمود خلیل کو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جلاوطن کیا گیا، جس پر آزادی اظہار کی خلاف ورزی کے الزامات لگے۔ لاس اینجلس سمیت متعدد شہروں میں ICE کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجات بھی دیکھنے میں آئے۔ تقریباً 1.67 کروڑ افراد کے گھروں میں کم از کم ایک غیر قانونی تارک وطن رہتا ہے، جبکہ 55,90,000 امریکی بچوں کے والدین غیر قانونی ہیں۔ زراعت اور تعمیرات جیسے شعبے، جہاں غیر قانونی تارکین وطن بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں۔ کچھ برادریوں میں لوگ گرفتاری کے خوف سے کام پر جانا یا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تفصیلی اعداد و شمار کی فراہمی بند کر دی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کے برعکس ہے۔ اپریل 2025 میں DHS یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے دعویٰ کیا کہ ان کی گرفتاریوں اور جلاوطنیوں کی تعداد بائیڈن دور سے زیادہ ہے، جو حقائق کے مطابق ثابت نہیں ہوا۔ سیراکیوز یونیورسٹی کے پروفیسر آسٹن کوچر نے ان دعووں پر شک ظاہر کیا ہے۔ ICE کی حراستی گنجائش کو 1 لاکھ بیڈ تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ ٹیکساس نیشنل گارڈ DEA یعنی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن اور دیگر ایجنسیاں امیگریشن نافذ کرنے میں شامل کی جا رہی ہیں۔
एलियन एनिमीज एक्ट जैसे कवानीन का अदालतों में चैलेंज होना जारी है। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों ने अमेरिका में तारिकीन वतन के लिए एक मुश्किल दौर का आगाज कर दिया है। गिरफ्तारियों की तादाद में तेजी है, मगर जलावतनी की रफ्तार अब भी इंतजामिया के मुकर्ररा हदफ से पीछे है। इन इक़दामात के समाजी, मुआशी और इंसानी हुकूक पर असरात नुमायां हैं और इन पर अवामी और अदालती सतह पर बहस जारी है।